جنت رسول اللہ کی۔ یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر، پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر۔ بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے، جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوئے گا کبھی، جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی۔ حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، رجب المرجب شریف کے بابرکت مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعظمت عنوان سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت و ثنا بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تا دم زیست اسی پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر، خصوصاً دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے عالم کائنات کے لیے، بالخصوص عالم انسانیت کے لیے، دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلاۃ مبعوث فرمایا۔ بعض پر اللہ رب العالمین نے صحیفے نازل فرمائے، بعض پر اللہ رب العالمین نے کتابیں نازل کی۔ ان کی نبوت اور رسالت کی صداقت کے لیے اللہ رب العالمین نے انہیں عظیم الشان معجزے عطا کیے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کے ذریعے گمراہوں کو راہ ہدایت عطا فرمایا، بدکاروں کو نیکوکار بنایا، فسق و فجور کے بازار گرم کرنے والوں کو نیک نمازی اور تہجد گزار بنایا۔ ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان رکھتے ہیں، بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔
اس دھرتی پر اللہ رب العالمین کے نائب اور خلیفہ اعظم ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک جو کچھ عطا فرماتا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ربوبیت کا دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، اور اسی رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا کی تفسیر چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے معراج کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ محبوب کو عظیم نشانیاں دکھانا ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ مسجد حرم سے مسجد اقصی کے سفر کے غرض و غایت کو اللہ نے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا سے بیان کیا ہے، تاکہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ گزشتہ جمعے پر آپ سن رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کے ایک جمع غفیر بڑی جماعت کو لے کر ایک براق کے ساتھ حاضر خدمت ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آرام سے بیدار کروایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سنجیدگی سے مکمل تیاری فرمانے کے بعد باہر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس براق پر سوار ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری بھیجنے کے لیے علماء محققین کا یہ نظریہ ہے، بلکہ اجماع ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کے لیے براق بھیجنے کا مقصد حضور کی تعظیم کروانا تھا، حضور کی تکریم کروانا تھا۔ براق اس لیے بھیجا گیا کہ جسے بلایا جا رہا ہے وہ صاحب تکریم بھی ہے، صاحب تعظیم بھی ہے، صاحب عزت بھی ہے۔ سواری اس لیے بھیجا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ جس کو بلایا جا رہا ہے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں، وہ بڑی ہستی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں صاحب عزت بھی ہے، صاحب عظمت بھی ہے، صاحب تکریم بھی۔ اس لیے براق کو حاضر کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس براق پر سوار ہوئے، جس کا قد گدھے سے قدرے بڑا، خچر سے قدرے چھوٹا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ براق کا یہ تسمیہ بھی علماء نے بیان کیا۔ وجہ تسمیہ براق کہنے کا یہ ہے کہ وہ انتہائی چمکدار نورانی جانور ہے، اور یہ برق سے ماخوذ بجلی نما ہے، بجلی کی طرح تیز رفتار ہے، اس وجہ سے اسے براق کہا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر روحانی جاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہم یہ سفر لے کر آگے چلے، ایک زمین آئی جس میں کھجور کے باغات تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پر مجھے عرض کیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اتر کر دو رکعت نماز پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی نخلستان میں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل نے میری بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی اس جگہ پر جو نماز پڑھی ہے اس کو یثرب کہتے ہیں، بعد میں جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر یہاں آئیں گے یہ مدینہ المنورہ ہوگا۔
اور آپ کا مزار بھی یہیں بنے گا، آپ کی آخری سکونت کی جگہ بھی یہی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کو وہاں مدینہ المنورہ کی جگہ پر رکوا کر جبرائیل علیہ السلام نے نماز کی درخواست کی۔ پتہ چلا کہ آج مصطفیٰ کریم نماز پڑھے، یہ خطہ ارض میں بہترین جگہ بن جائے، افضل ترین مقام بن جائے، رب ذوالجلال کی رحمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات یہ مولا تیری رحمت برستی ہے۔ نہ دن نہ رات، ہر وقت رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہے۔ وہ مدینہ المنورہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جس جگہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، روضہ اطہر میں جو مصطفیٰ کریم کا قبر مبارک ہے، اس قبر مبارک کے ساتھ نبی پاک کا جسد اقدس مس کیا ہوا ہے۔ علماء کہتے ہیں وہ جگہ بیت اللہ شریف سے بھی افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے، چونکہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کو افضل ترین جگہ میں جگہ دے کر اس کی عزت اور شرف کو بڑھایا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آرام کرنے کی جگہ کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اس منبر اور یہ گھر، اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ جنت کے باغوں میں سے، بولو جنت کے باغوں میں سے۔ مصطفیٰ کریم جہاں آرام فرما ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے، وہ کمرہ جس میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھی، اسی کمرے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک پرواز ہوا، اور اسی کمرے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کی زیارت کی، اسی کمرہ اطہر میں نبی پاک کو دفن کیا گیا۔ آج بھی زائرین اسی گنبد خضرا کو جا کے دیکھتے ہیں۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ منبر اور گھر کے درمیان کا جو ٹکڑا ہے اسے جنتی باغ کہا گیا ہے۔ آج بھی مسجد نبوی شریف میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی شریف کے اسی ٹکڑے کا نام ریاض الجنہ ہے، جس میں نوافل پڑھانے کے لیے حاجی بڑا انتظار کرتے ہیں، زائرین بڑا انتظار کرتے ہیں۔ اگر کسی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ مل جائے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج تو جدید دور ہے، موبائل کے ذریعے آن لائن ٹوکن لینا پڑتا ہے، اس کے بعد وہاں اس جگہ میں جانے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، ہر بندہ اپنی کوشش کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اور وہاں اس کو جگہ ملتی۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جنتی باغ کہا۔ جنتی، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس زمین جیتے جی کسی جنت میں چلا جاؤں، وہ جائے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اعتکاف کر لے، جنت میں داخل ہو گیا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل نے بتایا کہ اس کو یثرب کہتے ہیں۔ یثرب کے معنی ہیں بیماریوں کی جگہ، جہاں اگر باہر سے کوئی آدمی آئے تو بخار میں مبتلا ہو جائے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد وہ یثرب جو ہے بیماریوں کی جگہ نہیں بلکہ دار الشفا بن گیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا غبار المدینہ شفاء من کل داء، مدینہ شریف کے مٹی گرد و غبار میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، جو آئے بیمار ہو جائے، مصطفیٰ کریم کے جانے کے بعد جو مٹی، وہاں کی مٹی اگر کسی کو لگ جائے تو وہ بیمار بھی شفا پائے۔ جذب القلوب کے اندر مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں حرمین شریفین کی زیارت کرنے گیا، حج بیت اللہ ادا کرنے کے بعد فارغ ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے مدینہ المنورہ حاضری کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں میرے پیر پر ایک دانہ پیدا ہو گیا، ایک زخم نما چیز پیدا ہو گئی، مجھے اس سے بڑی تکلیف تھی۔ میں نے چاہا کہ اس کا علاج کراؤں، بہت کچھ دوائیاں استعمال کیے گئے، افاقہ نہ ہوا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اقدس سے تھوڑا باہر نکل کر مدینہ شریف کے قریب قرب و جوار میں مٹی کرید کر اس زخم پر لگاتا رہا. اس مٹی میں رب ذوالجلال نے وہ شفا دی، وہ زخم آنن فانن ختم ہو گیا. یہ محدثین کا، یہ تجربہ علماء بزرگان دین کا ترجمہ ہے. غبار المدینہ شفا من کل داء، مدینے کی مٹی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے. تو کیوں؟ وہاں دافع البلا موجود ہے، حبیب اور حکیم حاذق وہاں موجود ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر وہاں موجود ہے، اور آپ سے بہت سارے بیماروں نے شفا پائے ہیں، اور آپ کی بدولت مدینہ المنورہ دار الشفا ہے. حضور فرماتے ہیں وہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، سواری پر سوار ہو کر آگے چلا. آگے جا کر ایک سفید زمین پر جبریل نے کہا یہاں اتر کر نماز پڑھیے. میں نے وہاں اتر کر نماز پڑھی. جبریل نے کہا کہ اس کو مدین کہتے ہیں، یہ شعیب علیہ السلام کا علاقہ ہے. شعیب نبی، اللہ کے نبی، جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام جس کے پاس رہے، 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی. حضرت شعیب علیہ السلام کا داماد بن کر جب واپس ہوئے، کوہ طور پر رب ذوالجلال سے ہم شرف ہم کلامی حاصل ہوا. یہ بڑا قصہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، کبھی وقت ملا تو قرآنی آیات سے میں واضح کر دوں گا. وہ شعیب علیہ السلام کے علاقے میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. پتہ چلا جہاں اللہ کے نبی رہتے ہوں، جہاں اللہ کے ولی رہتے ہوں، جہاں برگزیدہ بندے رہتے ہوں، وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بطور شکر کے نوافل پڑھا جائے تو یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. مسئلہ ثابت ہو گیا. اللہ والوں کی بارگاہ اقدس میں جاؤ تو سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو. ہمارے اندرونی سندھ میں کنڈیارو شریف اللہ آباد، یہاں میرے پیر مرشد کا مسکن ہے، اس سے چند قدم آگے لوڑا شریف کے نام سے ایک درگاہ ہے. پیر میر محمد لوڑائی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے یہ معمولات تھے، اگر کوئی ان سے ملنے آتا تو سب سے پہلے ان سے کہتے کہ وضو کر لو، میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، اس کے بعد پھر میرے پاس آ جاؤ. اس کے خلفاء، اس کے مریدین، آنے والے زائر کو، آنے والے عقیدت مند کو، آنے والے محب کو سب سے پہلے یہی کہتے تھے بھائی وہاں سے وضو کر لو، حضرت صاحب کا حکم ہے، مسجد میں جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو، اور اس کے بعد حضرت صاحب سے ملاقات کروا دیتے ہیں، زیارت کر لینا. اس کا یہ کرامت لکھا گیا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو 2 رکعت نماز پڑھ کے وہاں سے نکلتا تھا، حضرت صاحب کی زیارت کرتا تھا، وہ 5 جگانہ نماز کا پابند تہجد گزار بن کے جاتا تھا. یہ اہل اللہ کی صحبت، یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین میں شعیب علیہ السلام کے علاقے میں نماز پڑھ کے اس بابرکت جگہ کو ظاہر کرنا مقصود تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر سفر آگے چلا. حضور فرماتے ہیں کہ ہم آگے گئے بیت اللحم، وہاں جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھیے. حضور فرماتے ہیں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ نے بیت اللحم میں نماز ادا کی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، مولد گاہ عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں ولادت ہے، مصطفیٰ کریم جبرائیل علیہ السلام کے مشورے سے وہاں اترتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندوں کے ولادت والی جگہ کی زیارت کرنا سنت مصطفیٰ ہے، اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرنا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. مکہ مکرمہ میں جائیں گے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ ہے، وہاں ایک سفید بلڈنگ بنا ہوا، ایک مکتب ہے، لائبریری ہے. اس ولادت گاہ پر باوجود سعودی حکومت کے پابندیوں کے وہاں جانے اور کھڑے ہو کر دعا کرنے کی اجازت نہیں، سختی کے ساتھ روکا جاتا ہے، اور وہاں اس طرح کی عبادات اور زیارت کو ممنوع اور غیر شرعی تصور کیا جاتا ہے. اس کے باوجود ہزاروں لوگ پوچھ پوچھ کے وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ مختلف ممالک کے.
وہاں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں، صلاۃ و اسلام بھی پڑھتے ہیں، وہاں تبرکات حاصل کرتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ولادت گاہ مصطفیٰ سے روکنا یہ غیر شرعی عمل ہے، اور وہاں کی زیارت کی اجازت دینا یہ مصطفیٰ کریم کا طریقہ تھا۔ کاش اللہ رب العالمین وہ وقت لائے کہ علماء ربانیین وہاں دین اسلام کی اصلاح کرنے والے ہوں، جو لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم آگے چلے، ایک سرخ ٹیلا کے قریب سے گزرے، وہاں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں۔ کون ہیں؟ بولو کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ انہو مر بموسیٰ وہو یصلی فی قبرہ۔ علامہ احمد کستلانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہونا، جسم ہونا، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی قبروں میں جاتے ہیں، جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں کہہ رہے ہیں اشہد انک رسول اللہ۔ نبی پاک کو دیکھ کر فرماتے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات لکھنے کے بعد ممکن ہے کہ اس مجمع میں کوئی اہل علم موجود ہو، توجہ عرض کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ سید احمد کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مواہب اللدنیہ میں یہ بات لکھنے کے بعد کہا لا مانع ان الانبیاء علیہم السلام یصلون فی قبرہ لانہ احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک نبی نہیں، الانبیاء کا لفظ استعمال کیا۔ لا مانع، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سید احمد کستلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں شاید کوئی فرقے اس طرح کے نہ بنے ہوں، اس وقت سب کے سب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اہل سنت ہوں، اس وجہ سے وہ اپنے زمانے کی بات کرتے ہوئے فرماتے لا مانع، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ باوجود بہت سارے مسائل میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن احمد کستلانی فرماتے لا مانع ان الانبیاء یصلون فی قبرہم، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ لِأَنَّهُ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ زندہ کے لیے رزق چاہیے نا۔ احمد کستلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ المواہب اللدنیہ کے اندر بھی موجود ہے، انوار المحمدیہ کے اندر بھی موجود ہے، مدارج النبوت کے اندر بھی موجود ہے، زرقانی علی المواہب کے اندر بھی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، اکابر علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کے زندہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس میں اجماع نقل کرتے ہیں۔ اس لیے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم ہے اللہ کے حبیب آپ زندہ ہیں۔ اتنا پختہ اور مضبوط عقیدہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، صرف آپ میرے نظر سے اوجھل ہو گئے ہیں، پردہ فرما گئے ہیں، ورنہ اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے، سینکڑوں آیات بھی موجود ہیں۔ علماء اہل سنت تمام کے تمام اس عقیدے کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب زندہ ہیں۔ علماء دیوبند کے دو فریق ہیں، ایک علماء دیوبند میں حیاتی گروپ ہے، ایک مماتی گروپ ہے۔ حیاتی گروپ کا عقیدہ یہی ہے کہ مصطفیٰ کریم اپنے قبر میں زندہ، اللہ کے ہر نبی اپنے قبر میں زندہ ہے، جس پر قاسم نانوتوی کی آب حیات بھی ہے۔ المحند المفند کے اندر یہ سوال اور اس کا جواب بھی موجود ہے کہ ان میں سے آج کل جو پنج پیری ٹولہ ہے،
جو نبی کریم اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات کے منکر ہیں، تو علماء دیوبند کا ایک فریق خود ان کے ساتھ الجھا ہوا جھگڑے میں مصروف ہے۔ تو عزیزان گرامی، شیخ احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ورحمۃ اللہ مانیہ، اس میں کوئی جھگڑا آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کا اجماع ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، اوپر سے قبر بند تھا، مصطفیٰ کریم سواری پر تھے، وہ سواری بھی تیز رفتار، جس کی جہاں نظر پڑے وہاں اس کی قدم پڑے، اتنی تیز رفتار سواری پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر دیکھتے بھی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بتاتے بھی ہیں کہ نماز ہو رہا ہے، دیکھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبر کا اندرونی معاملہ مخفی نہیں، اندرونی معاملہ، بولو اندرونی معاملہ مخفی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر کھڑے ہو کر قبر کے اندرونی حالات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کی قدرت سے گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوئے دنیا کے چپا چپا کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی میرے پاس دلائل موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں تھے نا، مصطفیٰ کریم تو باہر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قبر سے ہی مصطفیٰ کریم کو دیکھا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ چلا کہ جو قبر کے اندر چلا جاتا ہے نبی، وہ باہر والے کو دیکھتا ہے، جو نبی باہر ہوتا ہے تو اندر والے کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس تو بہت عالی مقام رکھتے ہیں، عالی شان آپ کی شخصیت ہے، لیکن جس درازگوش پر مصطفیٰ کریم سوار ہو جائے، وہ جانور کو بھی اللہ رب العالمین وہ ادراک عطا فرما دیتا ہے، وہ قبر والے کی کیفیت کو جان لیتا ہے۔ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، جلد اول پڑھ رہا ہوں، باب عذاب القبر پڑھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ساتھ ہے، ایک ایسے جاڑیوں سے آپ کا گزر ہوا، وہاں آپ کا دراز گوش اونچی آواز میں اپنے اگلے پیر اولند کر کے پھر زمین پر زور زور سے مارنے لگا، جس کو اردو میں اچھلنا کہتے ہیں، اچھلنا شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ رک جاؤ۔ سارے صحابہ رک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز گوش سے اترے، اپنی سواری سے نیچے آئے، صحابہ سے کہا یہاں تلاش کرو کہیں قبریں تو نہیں ہیں، تلاش کرو کہیں قبریں تو نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلاش کیا، حضور 2 قبریں ہیں۔ آپ نے کھجور کا ایک شاخ توڑا، اس کو چیر کے 2 حصے کیے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا، دوسرا کھجور کی ٹہنی حصہ دوسرے قبر پہ گاڑ دیا۔ صحابہ نے کہا لما صنعت یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب، یہ آپ پہلی مرتبہ یہ قبر پر کھجور کی شاخیں لگا رہے ہیں، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ 2 قبریں ہیں، ان 2 قبروں کو، جو قبروں کے اندر ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کی عذاب کی وجہ سے میری سواری اچھلنا کودنا شروع کیا۔ پھر مصطفیٰ کریم نے عذاب کی کیفیت بھی بیان کیا۔ اس میں یہ جو قبر والا ہے یہ اونٹوں کا چرواہا ہے، یہ اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹوں کے بیچ میں جا کے اپنا بستر لگا کے سوتا تھا۔ اونٹ کی عادت ہے جب پیشاب کرے تو دم ہلائے، اور اونٹ پیشاب کرنے کے بعد دم ہلاتا تو اس سے قطرے دور دراز جگہوں پہ جا کے گرتے تھے اور ان کے کپڑے اور جسم پر لگتے تھے۔ یہ اونٹوں کے پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرے کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگوں کی چغلیاں کھایا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پتہ چلا کہ ناپاکی میں رہنا یہ بھی باعث عذاب قبر ہے، چغل خوری کرنا یہ بھی باعث عذاب قبر ہے۔ میں اس اصلاح کے لیے عرض کرتا چلوں، مسلمانوں کی خدمت میں دست بستہ عرض کرتا چلوں، اس کو معمولی نہ سمجھو۔ جہاں آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، پیشاب وغیرہ کی ضرورت ہے، اگر قرب و جوار میں پانی کی سہولت موجود ہے تو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ میدانوں میں، روڈوں پر، کناروں پر باوجود سہولت ہونے کے
دو چار قدم اس واش روم کی طرف اٹھا کر نہیں جاتے، پانی استعمال نہیں کرتے، ویسے ہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے ان کا جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے، ان کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، وہ اس ناپاکی کو معمولی سمجھتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے بتا دیا کہ جو پیشاب سے نہیں بچتا، جانوروں کے پیشاب سے نہ بچنے والے کو عذاب ہو رہا ہے، جس کے لیے نجاست خفیفہ کا قول علماء فقہا نے کیا ہے، اور انسان کا جو پیشاب ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، جو اسے کہیں زیادہ پلیدی کی طرف اس کا قول کیا گیا ہے، علماء نے اس کو زیادہ پلید قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بھی اگر نہیں بچتا تو کیا پھر کب بچے گا؟ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ ایک جانور پیشاب کر لیتا ہے، ایک انسان پیشاب کر لیتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ بلکہ جانوروں میں بھی بہت سارے ایسے جانور ہیں جو ہمارے لیے سبق ہیں۔ بلی پیشاب کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈتی ہے، فارغ ہو جائے تو اپنی غلاظت کو چھپا دیتی ہے، یہ درس ہے۔ اے انسان تو اس جانور سے گیا گزرا ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سبق ملتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو قبروں کے اندرونی حالات کو جانتا ہے، لیکن جس جانور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جانور کے آنکھوں سے بھی پردے ہٹا دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام، یہاں سے بات چلی تھی نا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے اس کو پہچانا اور سفر کو جاری رکھا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور رب نے فرمایا کہ ہم اپنے محبوب کو معراج اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نشانیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہوئے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آخری بات کر کے چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ایک ایسی قوم پر گزرے جس کو فرشتے پکڑ رہے تھے، اس کے سر کے نیچے بڑا پتھر رکھ دیتے تھے اور ایک بہت بڑا پتھر اس کے سر پر دے مارتے تھے، اس کے سر چکنا چور ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ فرشتے پھر اسی طرح کرتے تھے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، کیا ماجرا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صحت و سلامتی کے باوجود نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ بے نمازی کی یہ سزا جو عالم برزخ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں جاتے ہوئے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے معمولی سمجھا نماز کو، ذرا اس پہ 2 آیتیں پڑھ کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ ان نیکوکار لوگوں کے بعد ناخلف لوگ آئے۔ اس سورہ مریم کی یہ آیت ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ چونکہ یہ برگزیدہ نبی تھے، رب ذوالجلال نے ان کے ذکر فرمانے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ، ان نیکوکاروں کے بعد وہ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، اپنے خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ہم اس کو غیّا میں ڈال دیں گے۔ غیّا کی تفسیر جب مفسرین سے جاننا چاہا، انہوں نے کہا کہ جہنم میں ایک ایسا وادی ہے جس کی آگ کی حرارت اتنی شدت کے ساتھ ہے، جہنم کے دیگر طبقات اس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں۔ اتنا سخت طبقہ ہے جس میں ایسے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ ایک آیت، دوسری آیت رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری ذکر سے روگردانی کی، ان ذکری سے مراد مفسرین نے نماز لیا ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہماری ذکر سے روگردانی اختیار کی، نمازوں کی پرواہ نہیں کی، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم اس کی زندگانی کو تنگ کر دیں گے۔ وقت نہیں ہے، اس پر بھی کئی اقوال ہیں کہ زندگانی سے مراد دنیاوی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، برزخی زندگی ہے۔ الگ الگ علماء کے بڑے لمبے چیپٹرز ہیں جس پر گفتگو کی جائے تو 1 گھنٹے کی وقت کم از کم چاہیے، لیکن میں مختصراً تمام کا نچوڑ اور خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی زندگی تنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان اپنی زندگی سے بیزار ہے کہ ابھی مر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، گھر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، ملازمت بھی ہے، سلطنت بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لیکن زندگی سے بیزار ہے، ابھی مر جاؤں۔ یہ ہے معیشتاً ضنکا۔ ایک جتنا کھائے، جتنا کمائے، وہ اس کی ضروریات کے لیے ناکافی ہو، جس کو بے برکتی کہتے ہیں۔
یا اللہ رب العالمین اس سے قناعت کی نعمت چھین لے اور حرص و ہوس بڑھ جائے، اتنے مال ہونے کے باوجود اتنا بخل اختیار کرے کہ اس کو اور بڑھانے کی فکر میں رہے، معیشت ضنکا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب قبر سے ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت والے دن تو اندھا کر کے اٹھائیں گے، قبر سے اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا اے اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا کیا، جبکہ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں دیکھنے والا تھا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، رب ذوالجلال ان سے جواب فرمائے گا جب تمہارے پاس ہماری آیتیں آئیں تمہاری ہدایت کے لیے تو نے ان کو بھلا دیا، آج ہماری رحمت تیری طرف توجہ نہیں کر رہی ہے، متوجہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید کی دوسری آیت، تیسری آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن ایک ساق کھولی جائے گی اور ان لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ 29واں پارہ سورہ قلم پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید میرے پاس موجود ہے، 29واں پارہ سورہ قلم، رب نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن ایک ساق کھولی جائے گی اور انہیں بلایا جائے گا کہ اللہ کو سجدہ کرو، وہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ مفسرین فرماتے اس کی وجہ یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ کی آواز میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، حی علی الفلاح کی آواز سننے میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اذان ہو رہی ہے، وہ اپنے کھیل کود میں، وہ اپنے کاروبار میں، وہ شغل مستی میں، وہ دنیا داری میں مصروف رہے، اذان ہو گئی مسجد کی طرف نہیں آئے، گھر میں نمازیں نہیں پڑھی، وضو نہیں کیا، نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی، قیامت کے دن رب ذوالجلال تمام محشر والوں کے سامنے ان کو ظاہر کرنے کے لیے انہیں حکم ارشاد فرمائے گا سجدہ کرو، وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن نہیں کر سکیں گے، اس کا جو پیچھے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تانبے کی بن جائے اور جس کی وجہ سے جھکنے کے جو خاصیت اور صلاحیت ہے وہ اسے چھین لی جائے، وہ جھک نہ سکیں، خاشعۃ ابصارہم، شرمندہ ہو کر اپنی نظریں نیچی کریں گے، شرمندہ ہو کر اپنی نظریں نیچی کریں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اس کی وجہ بتایا کہ یہ وہی لوگ تھے جب تندرست اور سالم تھے، جب انہیں بلایا جاتا تھا خدا کو سجدہ کرنے کا، انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو عذاب۔ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اپنی امت کو کہ معراج والی رات میں نے دیکھا کہ بے نمازیوں کو فرشتے پکڑ کر ان کے سر کے نیچے پتھر رکھ کے دوسرے بڑے بھاری پتھر سے اس کے سر کو کچل دیتے تھے، یہ بڑا عذاب مصطفیٰ کریم نے اپنی امت کو بتا کر پھر نماز کے متعلق ان کو درس دیا۔ تو انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے پر یہاں سے مزید گفتگو کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسجد